بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ٹرمپ پہلا امریکی صدر ہے جس کو سزا سنائی گئی ہے، اور یہاں پر پاکستان میں عمران خان جو ہے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسٹرالوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ. ان کی پہچان ان کا کام ہے، یہ اپنے کام اور اپنی پیشگوئیوں کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. میں آج ان سے پوچھوں گا کہ ہم یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ بائیڈن کے اترنے کی دیر ہے، عمران خان جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، زرداری صاحب اتر جائیں گے، لیکن یہ الٹی گنگا چل پڑی ہے. اب کیا ہوگا؟ ٹرمپ کیا واقعی سزا اس کو جیل جائے گا یا اپیل میں اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی؟ یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی سے. اور عمران خان کا مستقبل اس کے ساتھ ساتھ کس طرح افیکٹ ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، ہمیشہ سے انسان نے سمجھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا اور وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ زمین کی کشش ثقل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ اس کو اڑنے نہیں دیتی اور اس کو جو ہے وہ چپکائے رکھتی ہے زمین کے ساتھ. اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک ٹانگ کا اٹھانا ہے، دوسری ٹانگ کا اٹھانا نہیں ہے. اپنی ذاتی ٹانگوں کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو یہ امریکہ اور ٹرمپ کی اس میں جو باتیں چل رہی ہیں، دیکھیں میں نے جب پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ گرہن لگا ہی امریکہ کے لیے ہے، اس دفعہ جو گرہن ہے وہ لگا ہی امریکہ کے لیے. اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ امریکن الیکشنز میں آپ کو بہت زیادہ انریسٹ، بہت زیادہ چیزیں، ڈیسٹیبلائزیشن اور بڑے میٹرز نظر آئیں گے. اور ٹرمپ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر عمران خان کا رویہ اختیار کیے نظر آئے، جو پہلے کبھی اس طریقے سے نہیں ہو پایا. اور کافی ایجیٹیشن نظر آتی ہے امریکہ میں اس سب کو لے کے. اب رہ گئی بات کہ آپ کی کہ زرداری صاحب کی ادھر اترنے کی، اترانے کی، یا اس کے لیے نواز شریف صاحب اب برسرے پیکار ہیں. انہوں نے بدلہ لینا ہے اور وہ اندر ہی اندر اپنی جیسے کہتے پتے اور چیزیں سیدھی کر رہے ہیں. اور باقی رہ گئی بات کہ عمران خان کو ریلیف، تو عمران خان کو سب سے زیادہ ریلیف مل سکتا تھا ایسے لوگوں سے جن کے ہاتھ میں یا ان کے قلم میں کوئی طاقت ہوتی. وہ اس کے ساتھ قدرت نے لا کے کھڑے کر دیے. اب اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ نیا کیس بنائیں گے، جانا تو عدالت میں ہی ہے. عدالتیں اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ انقلابی طور پہ عمران خان کی طرف ہو گئی. تو یہ عمران خان کی طرف نہیں ہوئی، بیسیکلی قدرت اب ڈویژن کر رہی ہے پاکستان میں. قدرت ڈیوائیڈ کر رہی ہے چیزوں کو، معاملات کو. اور یہ ایکچولی ہیومن ڈویژن ہو رہی ہے، یہ ایک سوچوں کی ڈویژن ہے. اب ایک وہ کشتی ہے، ایک وہ سوچ ہے جس کا سوار سروائیو کرے گا کئی اگلے سالوں تک، اور ایک وہ ہے جو رہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور اس کی کہانی دوبارہ ذکر نہیں کی جائے گی. اب اسی جنگ کے اندر آپ دیکھیں لوگ جمپ اپ کر کر کے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ عدلیہ نے اپنے آپ بچانا تھا، آ کے کھڑی ہو گئی. فضل الرحمان صاحب کو اپنی سیاست بچانی تھی، اسی سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیں گے کہ جس کو سیاست بچانی ہوگی وہ سب کے سب آپ کو اسی سائڈ پہ آتے اور اسی سائڈ پہ جمپ اپ کرتے نظر آئیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے بیسیکلی یہ عمران خان کے بس کی یا اس کی نہیں ہے، یہ قدرتی نظام چل پڑا ہے اور اسی کے تحت یہ ساری ڈویژنز جو آپ کو ہوتی بنتی نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو کوئی فیورز کی کمی ہے. بائیڈن پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی غیر مقبول ہو کے جا رہا ہے، اور اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، پینٹاگون اور ان کے لیے بھی، کہ ایک انتہائی غیر مقبول جا رہا ہے ہو کے
اور اگلا جو مقبول ہے اس کو لانا نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی پرابلم سیم پاکستانی کائنڈ آف پرابلم فیس کرنی ہے امیرکنز کو۔ وہی مطلب ٹرمپ وہاں پہ بہت فیمس ہے سر، بہت فیمس ہے، اور وہ اس کا رستہ روک رہے ہیں جیسے عمران خان کا یہاں روک رہے ہیں، جی تو دلچسپ صورتحال بننے والی ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، اور سیم سینیریوز نظر آئیں گے، سیم ایجیٹیشن، سیم پکڑیں دکڑیں، کیسز ویسز جو بھی بس ان کی ہے۔ لیکن اصل میں سب کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ دنیا جو ہے نا، دنیا اپنی آپ نے کیا بنا دی، اس کو، اس دنیا کو آپ نے کیا بنا دیا۔ میں اس کی تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں، امید کرتا ہوں اس سے آپ کے ویورز کے یہ بڑی ایک نئی اچنبے کی یا چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو جملہ ادا کرنے لگا ہوں یہ کسی کا لائف چینجنگ مومنٹ ہو سکتا ہے، میرے یہ جملے اس کے لیے، اگر اس کو سمجھ آ گئی تو، اور پھر اس کو اس دن سمجھ آئے گی کہ علم میں کیا اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، یہ جو اب میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے ہر نماز میں اس میں سنا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ آپ کو حی علی الصلاح کا تو سمجھ آ جاتی ہے بھی آج صلاۃ کی طرف، فلاح کی طرف، یہ فلاح بھی کبھی سمجھ آئی ہے کہ فلاح کیا ہے؟ فلاح کہتے ہیں کھیتی کو، بونے کو، کاشت کرنے کو، اور پھر اس کاشت کو سمیٹنے کو، یہ ہے فلاح۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس نظام کے تحت آپ کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی پورا پروسیجر کاٹنا ہے نا، اینڈ پہ مفلحون فلاح پا گئے، وہ جو اب اپنی کھیتی اکٹھی کریں گے جو بویا تھا، مفلحون فلاح پا گئے اس وقت جو کھیتی اکٹھی کرنے کا دن ہوگا، گندم کی کٹائی کا ٹائم ہوگا، مثال دے رہا ہوں۔ تو اب آپ کو بلایا جاتا ہے بونے کے لیے، نماز کے ساتھ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اور بو، کاشت کرو، اور یہ پھر کاٹنا۔ آپ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے صرف صلاح پہ زور رکھا ہوا، فلاح کا ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا فلاح بھی کوئی چیز ہے۔ اب وہ ہم نے ہر زندگی کے حصے میں کچھ نہ کچھ بونا ہے، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ بوٹا میرا ادھر اکیلا جا کے لگا دو، آپ کہیں گے یار انہوں پانی دینا موقع، آپ لوگ پھر ایک کھیت بنائیں گے، ایک کھیت میں نالیاں بنائیں گے، اس کھیت میں ایک جیسا پانی دینے کی۔ یہ ہے اجتماعیت اسلام کی، یہ ہے اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ کہ اجتماعیت۔ اسی لیے ہمسائے کو کولی دو، اس کے دکھ درد، اجتماعیت، حقوق لباد زیادہ ہونا۔ تو آپ کو ایک کھیت فارم کرنے تھے اجتماعی طور پہ، اس میں اچھی کاشتکاری کرنی تھی، جس کے پھل اور فروٹس جو ہے نا یہاں بھی تھے، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرہ، اب سمجھ آئے گی، یہاں بھی وہاں بھی۔ سمجھ لیں، چلیں یوں سمجھ لیں، جو یہاں بو رہے تھے نا، اس کا جو درخت تھا اس کا سایہ آپ کو اسی دنیا میں مل جانا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ کیسے ہونی تھی؟ مینز آپ نے کوئی جو پودا ادھر لگایا یا جو کاشت کیا، اس کا سایہ ادھر مل گیا، پھل آپ کو آگے مل گیا، آپ کے لیے دونوں جہانوں میں مطلب اس کی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں فلاح پوشیدہ تھی۔ اب آپ آ جائیں واپس، ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جس وجہ سے یہ تمہید باندھی کہ آپ نے، ہم سب نے پہلے تو یہ بتائیں کہ سارے دن میں بویا کیا ہے۔ ہم سب، آپ سب اپنا اعادہ کریں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے اس معاشرے میں بویا کیا، کیونکہ یہ فصل تو کٹھی لگنی تھی، کھیت کٹھا تھا۔ اس کھیت میں پہلے تو آپ میں بتائیں، صبح سے ہم اٹھے، آج ہم نے کیا بویا ہے؟ اللہ نے یہ آواز دی ہے تو اس میں کوشش کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ کچھ دین بھی دے دوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اس میں اپنے 15 منٹ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ بونے کی۔ اس کے بعد میں اس سے فارغ ہوں گا تو پھر میں نے گلی میں کیا نکلا، میں کہیں کیا نکلا، کہیں جاتے ہی نہیں، سوشلی انتہائی زیرو۔ تو کیا بو رہے ہیں؟ جو بو رہے ہیں وہی کاٹنا ہے۔ اب یہ انڈیویجول ہے، پھر صوبہ ہے، پھر ملک ہے، پھر پوری دنیا ہے۔ اب امریکہ بتائے کہ اس نے کیا بویا ہے، اوورال پاکستان بتائے اس نے کیا بویا ہے۔ تو جو بویا ہے اسی کے ثمرات لینے تھے نا بھائی۔ تو جب کچھ، جب کسی کی چیز کی بنیاد ہی، کسی سسٹم کی بنیاد ہی
غیر انسانی ہو، اور نام اس کو بے شک جتنا مرضی آفاقی دے دیں آپ، ان ہیومن ہے. دانت اللہ نے برابر دیے تھے تو روٹی بھی برابر ملنی چاہیے تھی، سیدھی سی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دانت زیادہ کم نہیں کیے تو آپ لوگوں نے کیسے روٹی میری زیادہ اس کی کم. مطلب یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا دولت کی منصفانہ تقسیم، ایکول جو ریسورسز کی ڈویژن ہے وہ بڑی، یہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اصل اسلام کی یہ کہانیاں انہوں نے سنی ہے، اصل اس کی جو یہ نقطے یہ مولویوں کو بھی نہیں ہضم ہوئے، کسی کو بھی نہیں، بتاتے ہی نہیں ہے کہ جو منصفانہ تقسیم ہے وہ کیا کہتی ہے. آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو جتنے بھی زمین سے نکلنے والے خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیتا تو میں ہوں. فصلیں کون اگاتا ہوں میں، ورنہ کر لو، سورج نہیں نکالتا تو کر لو فصلیں اگا لو. پھر جن علاقوں میں سورج نہیں ہوتے وہاں فصلیں اگتی ہیں نہیں نا. اب میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلوا دوں، خدا کے مقابلے میں ہر اس چیز کی کوشش کی جا رہی ہے جو آپ کہتے ہیں نا تجالی سسٹم نظر نہیں آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو یوں الٹے ہاتھ کر کے بارش کی دعا مانگے قبول ہوگی کیونکہ حکم ہے. کیوں کانفیڈنس لوز کر گیا اور مصنوعی بارشوں کی طرف چلا گیا. پھر دبئی میں تباہی ہوئی نا، اور دبئی کی تباہی آپ کو پتا ہے کیا، یہ مصنوعی بارش کا ہی وہ ٹیکا شیکا کوئی زیادہ لگا دیا تو اس کو، اس لیے یہ آئی تھی تباہی دبئی میں مصنوعی بارش کے چکر میں. اب آ جائیں کہ آپ لوگوں نے یہ گرین ہاؤس افیکٹ بھی بنا دیے، بلب کی روشنی میں مشروم کر رہے ہیں، سورج تیرے بغیر بھی ایسی کر لیں گے. نہیں سمجھ رہے آپ لوگ ابھی بھی. بارش مصنوعی بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. اس کے مقابلے میں آپ نے مصنوعی بارش لائے ہیں. یہاں شرک ہو رہے ہیں، یہاں وہ چیزیں ہو رہی ہیں، بنیادیں دور کی جا رہی ہیں کہ خدا تو بغیر بھی گزارا کر لیں گے. اصل کہانی یہ ہے. اس کے بعد یہ مشروم، یہ گرین ہاؤس افیکٹس، یہ چھپے ہوئے وہ بھی اسی طریقے سے. اللہ شافی کی کوئی بات نہیں ہے، گولی کھاؤ پیناڈول کی زندہ باد. اسی لیے اسی کے مقابلے میں جو چیز خدا نے کہا تھا میرے پاس ہے، رزق. رزق کی بات کر لیں. اب رزق بھی آپ کی جو ہے وہ کوئی مطلب اس میں نہیں ہے کیونکہ زمین سے اگنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، کمائیاں ساری آن لائن ہو گئی تو وہ خدا کے ڈیپینڈنٹ نہیں رہے. وہ تو یوٹیوب کے ویورشپ یا فیس بک کی اس کے ڈیپینڈنٹ ہو گئے. اس کے بعد آپ کی عزت، آپ نے کہا عزت بھی اب ہمیں اس نے تھوڑی دینی ہے، امریکن صدر نے دینی ہے. وہ جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ وزیر اعظم ہوگا، جس کے ہاتھ اٹھا لے گا وہ ختم. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے نظام کے مقابلے میں نظام قائم کیا جا چکا ہے، لیکن اب اس کی ضد ہے کہ خدا تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ چال میری چال، ایک تمہاری چال ایک میری چال. یہ اب امریکہ جو شروع سب ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے وہ ان کے مقابلے میں، اور لوگ اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں. چال ایک ان لوگوں نے اصل ہمارے تو اردو زبان کی میں عموماً بات کروں تو لوگ غصہ کرتے ہیں کہ یار چال ورڈ ایک جیسے کہتے ہیں حکمت عملی کو کہتے ہیں، ایک وے اس کو کہتے ہیں جب کھیلا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی برا نہیں ہوتا. وہ چال باز کہہ دیتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو چال باز کہنا، یہ تو بڑے معصوم سے لوگ ہیں تو ان کو نا معصومیت اور اس طرح کی بھول پن میں تعریف ہے. بے وقوفی میں کوئی کہنا نا بھولا کٹا ہے تو وہ کہیں گے بڑا چنگا بندہ ہے، مطلب بھولا کٹا گیا ہے کہ وہ چنگا بندہ ہے، تو چال باز جو ہے وہ ان کا کمینہ آدمی ہے. عقلوں کا ادھر سے ڈسکریجمنٹ شروع ہوئی ہے ان کی نالج کی اور ساری بات لینی ہو. آگے چلیں. امریکہ کی کہانی اس سال اپنے زوال کو شروع ہے. اکنامک سسٹم اس نے جس بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا وہ بنیادیں ہی غیر انسانی تھی، وہ بنیادیں ہی جس کو کہتے ہیں انسانیت کی اس کے لیے وہ نہیں تھی. اور چند ہاتھوں میں دولت کا چلے جانا یہ کوئی اسلامک ماڈل نہیں ہے. جیسے بل گیٹس امیر کیسے ہو گیا؟ امریکہ میں اتنے بڑے بڑے امیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین وہ امریکہ میں ہوگا. کیوں؟ انہوں نے جو اکنامک سسٹم ایسا فارم کیا جس سے فرد واحد کو طاقت دی جا سکے. اسی فرد واحد سے طاقت کرتے 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 ماڈل کامیاب ہو گیا. یعنی کہ اگر بل گیٹس کامیاب ہو گیا، فرد واحد اتنا اجارہ داری قائم کر گیا تو پھر دجال بھی کر جائے گا. یہ فرد واحد کی طاقت کی جو ایکسرسائزز تھی یہ لیڈز ٹو دجال. مطلب اللہ کا نظام نہیں کہتا کہ آپ، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں رضوان، اسامہ صاحب ان سب کو
برابری کی سطح پہ جو ہے ان کو کھانا اور اس کا انتظام ہونا چاہیے, اور اس کو اتنی کوٹھیاں اور بنگلوں کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ اصل میں مولوی سچ بول دیں گے تو پھر تو اپنی کوٹھیاں گرانی پڑیں گی, جیسے وہ کئی کون سے مفتی صاحب تھے کراچی کے گئے, پتہ چلا جی 3 ارب کی جائیداد ہے اور اب بچوں میں لڑائی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے دین بتانے والے ہیں. اب آ جائیں کہ یہ جو سنگل اینٹیٹی کا یہ جو فنل بنایا گیا کہ اس کا اتنا امپاور ہو جانا, یہ اصل میں ایکسرسائزز کی گئی, یہ موک ایکسرسائزز تھی اس اکنامک سسٹم کو کھڑا کر کے, تاکہ آنے والے دجال کے لیے یہ راہیں سیدھی کی جا سکیں اور وہ فرد واحد آپ سب کی اکانومی کو کھڑا ہو کے چیلنج کر دے کہ میں ہوں رب, میں پالوں گا. آپ لوگ اب جو ہم ایگری پروجیکٹ میں جا رہے ہیں کر رہے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا قبضہ ہو جائے, جو بھی ہو جائے, تو ہم اپنی زمین کے ٹکڑوں پہ اگر یوں الٹے ہاتھ کر کے اس سے دعا مانگے تو ادھر بارش کرا لیں. ہم اپنی اس کے تحت اپنے خدا سے تعلق کو یقینی بنا لیں. اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ انبیاء کے 2 پیشے رہے ہیں ہمیشہ, گلہ بانی اور زراعت. یہ لازمی کرائی گئی ہے. گلہ بانی اس لیے کرائی گئی ہے کہ عوام کو ٹیکل کرنا آ جائے, کیونکہ یہ بکریوں جیسی ہوتی ہے, بھیڑ بکریوں جیسی ہوتی ہے. عوام بھی آپ نے دیکھا ڈو منکی ڈز منکی یا بھیڑ چال کی جو بات کرتے ہیں, تو یہ جو فیچر ہے نا, اس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے سب کو بکریاں پکڑائی گئی ہیں کہ ایک سائڈ میں جاتی ہیں ساری چلی جاتی ہیں, ادھر سے جاتی ہیں تو یہ سیکھ لے کہ ہاؤ ٹو مینیج. اور زراعت اپنا فلاح کے لیے جو حیا علی الفلاح تھا نا, حیا علی الفلاح کے لیے زراعت کرائی گئی تھی تاکہ ان کو فلاح آ جائے کہ کاشت کیسے کرنا اور کاٹنا کیسے. بالکل صحیح ہو گیا. اسامہ صاحب پھر کیا ہم فورسی ہم کر رہے ہیں, بڑا اچھا ماشاءاللہ, بہت لرننگ ہوئی ہے میری ان چیزوں سے. لیکن اگر امریکہ کے اوپر دوبارہ ہم آئیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اس سارے کرائسس سے نکل آئے گا؟ وہ جیل میں بیٹھا بھی جو ہے نا, وہ جس طرح عمران خان جیت گیا ہے, یا اس کا بھی رستہ روکا جائے گا اور وہی جیل میں ہی خان صاحب کی طرح پڑا رہے گا؟ انہیں کیا بنا ہے؟ ہاں ایسی سیم سٹرگلز نظر آئیں گی, سیم کاپی پیسٹ سمجھیں, اس کو کاپی پیسٹ سمجھیں کہ یہ سیم ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا جائے گا. اس پہ مزید کیسز وہ اپیلیں, عوامی پریشرز اور بڑا کچھ ابھی ہونا ہے. ان کے لیے بھی سب کچھ نیا ہونا ہے, انہوں نے بھی پہلے یہ سیکھا اور پڑھا نہیں ہوا, تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو مزہ آئے گا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھتے ہیں, بلکہ عموماً جو ہمارے ماشاءاللہ ادھر امریکن رہ رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتے. مطلب وہ جو ایکوالٹی کی بات ہے یا ہیومنٹیرینز بات ہے, ویسے تو بہت ہمدرد بنتے ہیں پاکستانیوں کے, ان کے دل میں غم بھی ہیں, ساری چیزیں بھی ہیں, اور بڑا لیکن بڑی امپریس نظر آتے ہیں پہلے تو امریکن سے, اور اس کے بعد امریکنز جو سسٹمز بلڈ ہوئے ہیں, تو اب ان کے بھی تو خود زمین کے یہ بت ٹوٹیں گے نا, ان کے بھی تو توڑنے ہیں یا ٹوٹنے ہیں, کیونکہ they are entirely impressed and following them from by the core of their hearts actually. اور یہ جو پاکستانی اس کو بیچاروں کو وہ کرتے ہیں کرٹیسائز, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بھی جیسا بھی ہے پاکستانی, وہ ایک بیکار جیسے کہتے ہیں ادھر پھر بھی پل جاتا ہے. آپ کو ادھر حکومت دیتی ہے, ادھر اس کے رشتہ دار دیتے ہیں, یہاں ایک ہی کمانے والا کئی لوگوں کو پال رہا ہے, وہ ایک ہیرو ہے معاشرے کا. یہ اس معاشرے کا سب سے بڑا فیچر ہے کہ ایک شخص کئی لوگوں کے لیے زندگی دان کر دیتا ہے, اپنے پہلے ماں باپ, پھر بہن بھائی, پھر آگے بچے, پھر اس میں. تو یہ اتنا حق نہیں رکھتا کہ ایک پاکستانی اسٹرگلنگ مرد کو اتنا کرٹیسائز کیا جائے جو کہ ایک ہیرو کی لائف گزار رہا ہے, جبکہ آپ کو ادھر بینیفٹس ہیں, آپ ان بینیفٹس میں بڑی پنکچویلٹی کی اور اس کی باتیں کرتے ہیں, اور یہاں ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہے اس طریقے سے نہیں چلتی. تو جہاں تک ان کی بات ہے کہ اب دل دکھے گا, کیونکہ اتنے سالوں کی محنت سے ادھر گھر بسائے ہیں, ادھر آباد کاری کی ہے, چیزیں سیٹل ہیں, اور ہر بندے کا ایک اپنا شوق یا اپنا انٹرسٹ ہے, اس کے تحت وہ چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اس حساب سے, لیکن یہ امریکہ کے زوال کا ٹائم شروع ہے, اس میں اس نے بیسیکلی کولیپس کرنا ہی کرنا ہے, اکنامک سسٹم پورا کولیپس کرنا ہے.
اسلحہ بیچنے کے آخری آپشن ہے اس کے پاس کہ جنگیں مزید ہو جائیں تاکہ وہ میکسیمم اسلحہ بیچ کے اس کو کر لے اکانومی کو مینٹین. لیکن اس میں بھی ایک اور بات بتا دوں, جب نقلی نوٹ چھاپ کے ڈالر ایکسٹرا چھاپ کے وہی پکڑائے ہوئے ہوں تو اس ڈالر کے پیچھے بھی کیا ہوگی, رضوان نے بھی تو وہی ڈالر واپس کر دینا ہے, وہ تو تم نے ویسے ہی چھاپا ہوا تھا. اب سمجھے ذرا یہ اکانومی جہاں جہاں کے پھنسنی ہے نا, وہ انہوں نے بھی مشینیں ویسی لگائی تھی جیسے پاکستانیوں نے لگائی تھی. اور بھائی ڈالر ہی تو چھاپی گئے, جب کرائسس ہے ڈالر چھاپ دیا, اب ڈالر ہی تو رضوان کے پاس ہے, ڈالر اسامہ کے پاس ہے. اب امریکہ ہم دونوں کی جنگ کرا کے ہمیں اسلحہ بیچے گا بھی صحیح, تو ہم بھی تو ڈالر ہی پکڑائیں گے کہ یہ لے بھائی پکڑ. اب کیا کریں, کدھر ساتھ دھونے اپنا, کہ کاغذ ہی واپس. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.